بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بدلتے بیانیوں کی وجہ سے اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ساتھ ہی عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ میں بہت جلد پرامن انقلاب کی کال دینے والا ہوں، اور ساتھ ہی دو ٹوک حکومت کو بتا دیا کہ ملک کے اندر ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب آنے دیا جائے. اگر پرامن انقلاب نہیں آیا تو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب عمران خان کس گیم کی بات کر رہے ہیں، کون سے بڑے نقصان کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ناظرین ایک بہت بڑی خبر کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، ہمارے سیاسی اراکین جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے اپنے فارمولاز پیش کر رہے ہیں. دوسری جانب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری نئی حکومت ہی کرے، تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری آئین کے مطابق اپنے وقت پہ ہی ہونی چاہیے. ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ واضح طور پہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف بھی آئینی طور پہ نئے آرمی چیف کی تقرری پر اپنے وقت پہ ہی کروانا چاہتے ہیں. اسی کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بٹی صاحب. ریاض بٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ریاض صاحب سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ جماعت تھی جس کے اندر یہ یقین تھا کہ یہ جماعت ہمیشہ ایک ہی پیج پہ دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے جیسے جلسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عمران خان کے بدلتے بیانیوں کی وجہ سے اب واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سینئر اراکین ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. تو بڑی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک بڑی جماعت کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آپ؟ آپ نے درست نشاندہی کی کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی گزشتہ روز جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کی کہانی بھی سامنے آئی ہے، جس میں عمران خان نے اپنے سینئر قیادت کو متنبہ کیا ہے، اپنے ہی ارکان کو وارننگ دی ہے کہ مجھے بائی پاس نہ کیا جائے اور براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہ رکھے جائیں. جو بھی پالیسی لائن ہے، جو پارٹی لائن ہے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اس سے ہٹ کر جو ہے کسی قسم کی بیان بازی یا ملاقاتوں سے اجتناب کیا جائے. اصل میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تیزی سے بدلتے ہوئے بیانی اور یو ٹرن کی روایت کے ساتھ جو پروسٹ اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اقتدار میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت کچھ اور تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں اور ان کا ایک ہی بیانیہ ہے. اور جب سے وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے ہیں ان کے بیانیے میں جس طرح تبدیلی آئی ہے اور ان کے جس طرح نعرے میں اور جس طرح کے ریلیوں کے دوران، جلسوں کے دوران، خطابات میں جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو پرو اسٹیبلشمنٹ جو رہنما ہیں وہ بہت پریشان ہیں. یقیناً وہ وہاں رابطے میں بھی رہتے ہیں اور کچھ دنوں سے یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ کے ارکان سے ملاقات کی ہے، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ صدر عارف علوی کی قیادت میں ایوان صدر میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بنی گالہ میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی ملاقاتوں کی خبریں آتی رہی ہیں، اور یہ تو اب کھل کر واضح ہوا ہے جس کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ جناب وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ شاید عمران خان کو اعتماد میں لے کر نہیں کی گئی تھیں، کیونکہ پہلے تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور اس میں عمران خان کی آشیرواد شامل ہے اور ان کی ایما پر ہی ایسا کیا جا رہا ہے. لیکن اجلاس میں عمران خان نے جس طرح ان کو متنبہ کیا ہے اور جس طرح ان کو وارننگ دی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ رہنما اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر اور پارٹی لائن سے ہٹ کر رابطے کر رہے تھے، جو کہ یقیناً چیئرمین عمران خان کو ناگوار گزرے اور انہوں نے اس پر رد عمل بھی دیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی رہنما ہیں
ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانی کی ترویج کریں یا جلسوں میں اور ریلیوں میں اور پبلک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بات کریں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بگاڑیں اور اپنے تعلقات خراب کر کے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگائیں اور فیوچر خراب کریں۔ بڑی صاحب، شہباز گل کا جو معاملہ ہوا تھا، شہباز گل نے جو بیان دیا تھا، اس کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی ابھی شروع ہوئی تھی، ابھی وہ ضمانت کے اوپر ہیں۔ کہیں پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، کہیں اس وجہ سے بھی تو وہ کہیں کنفیوز نہیں ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے، عمران خان نام لے کے جو ہے تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جو سیاسی اراکین ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے کیریئر کو، اپنے خاندانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، سیاسی جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے۔ اگر ہم اس بیانیے کو پروموٹ کریں گے جو عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ دیتے آ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں سیاسی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ بھی کافی زیادہ نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بڑی صاحب، کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ اراکین جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یا تو عمران خان کو سمجھایا جائے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ کریں، آپ جو ہے دونوں ایک پیج پہ آ کے بات کریں، یا پھر جو ہے آپ تمام اراکین کو یہ بتا دیں کہ صرف عمران خان ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر سکتا ہے، اس کے جو اراکین ہیں وہ اس کو پروموٹ نہ کریں؟ تو شاید وہ اسی وجہ سے کنفیوزڈ دکھائی دیتے ہیں بڑی صاحب۔ جی، یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ بالکل ایک ڈکٹیٹر کا ہے اور جمہوری مزاج نہیں ہے ان کا، اس لیے ان کے سامنے کوئی کھل کر بات نہیں کرتا۔ پی ٹی آئی کے کسی رہنما میں یہ جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے حقائق رکھے یا حق کی بنیاد پر یا سچ کی بنیاد پر بات کرے، کیونکہ نہ وہ اس کو کبھی نہ تو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو باقی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، اب ہم رخ کرتے ہیں نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کے اوپر۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، بیانیے اور اسٹیٹمنٹ جو ہیں سب کے مختلف دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کس طریقے سے اور کیسے کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے اراکین کے پاس اپنا فارمولہ ہے، خان صاحب کے پاس اپنا ایک الگ فارمولہ ہے، حکومتی جو اراکین ہیں ان کے پاس ایک اپنا فارمولہ ہے۔ تو بڑی صاحب، جب آئین کے اندر ایک راستہ بتا دیا گیا ہے تو کیوں سیاستدان جو ہے اتنی بے چینی سے اپنے اپنے فارمولاز پیش کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے بڑی صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل میں تو دوسروں کا کسی فارمولے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پروسیس وہی ہوگا جو آئین میں درج ہے، جو اس طرح کی تقرری کا آئین میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے، اور سپہ سالار کی تقرری کا بھی آئین میں باقاعدگی سے ایک تفصیلی ذکر کیا گیا ہے اور طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی پارٹی یا کوئی گروپ اپنی مرضی کا کوئی وہ لے کے آتا ہے، طریقہ کار لے کے آتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ قابل غور ہے اور نہ کوئی قابل بحث ہے۔ تو یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ ہوگا وہی جو آئین میں درج ہے، یعنی آئین میں یہی درج ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم کو ایک سمری بھیجی جاتی ہے اور مختلف نام دیے جاتے ہیں، ان میں سے وزیر اعظم ایک کو ٹک کر کے بھیج دیتے ہیں اور اسی کا ہی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اور یہ کلی طور پر وزیر اعظم کا ثوابدید ہے اور ان کا اختیار ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اس طرح کر لو اور فلاں طریقے سے کر لو اور یوں کر لو، تو یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ ہے، اور یہ قابل عمل بھی نہیں ہے، اور اس سے ملک کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ انتشار مزید پھیلے گا۔ بڑی صاحب، عوام کا ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہوتی ہے، حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، یہ تمام کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تبھی جو ہے ملک آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن اس وقت خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، سیاسی اراکین ہیں، جتنی دلچسپی کا وہ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں، ایون کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر دھڑے بندیوں کے اوپر اتنی بات نہیں کر رہے جتنی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو بڑی صاحب، کہیں اس چیز سے یہ تاثر نہیں جاتا عوام کے اندر کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، بالکل غیر جانبدار ایک ادارہ ہے، اس کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری جانب آپ ایک سیاسی لیڈر اتنی دلچسپی سے جو ہے اس کی تقرری کی بات کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناؤ کنیکٹڈ ود دا پالیٹکس آف پاکستان؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھائی دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی تقرری پر ایسی بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ مہذب ممالک میں
ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت اور وقت آنے پر طریقہ کار کے مطابق تقرری کر دی جاتی ہے. پبلک جلسوں میں، پریس کانفرنسوں میں اور اس طرح کی دوسری عوامی سطح پر جو اس طرح بحث چل رہی ہے، یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. ایسا دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں سپہ سالار ہیں، ہر آرمی کا ایک چیف ہوتا ہے اور اس چیف کی تقرری اس طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے. آپ کے دنیا کے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کس طرح ہوتی ہے، برطانیہ میں کس طرح ہوتی ہے، اور دنیا کی جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں، جاپان میں کس طرح ہوتا ہے، اور آپ ایون یہاں دیکھ لیں، ہمارے قریب پڑوس میں دیکھ لیں، انڈیا میں کس طرح تقرری ہوتی ہے. یہ دنیا بھر میں ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آرمی چیف کی تقرری کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا اور یہ جو مختلف قسم کی جماعتیں ہیں جن کا خیال ہے کہ آرمی چیف کی تقرری سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی ہمارے حق میں کوئی سیناریو بنے گا، یہ ان کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان الحمدللہ ایک خود مختار ملک ہے اور یہاں جمہوریت ہے، آئین ہے، اور اس کے آئین کے مطابق ادارے موجود ہیں اور ادارے ہی فیصلے کرتے ہیں. کہیں کہیں کوئی انفرادی کوئی کسی سے کوتاہی ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے، وہ ایک الگ کیس ہے. مجموعی طور پر ہم جو ہے جمہوری ملک ہیں اور الحمدللہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے. تو یہ فیصلہ بھی ایک آئینی ادارے نے کرنا ہے. بٹی صاحب، عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نئی حکومت ہی کرے گی. عمران خان صاحب نے ایک فریم آف امیج بنایا ہوا ہے کہ میری حکومت آئے گی، پھر میں نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ کروں گا. لیکن حکومتی اراکین اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر اراکین ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ آن ٹائم آئین کے مطابق ہی تقرری ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا نئی حکومت کے ذریعے نئے آرمی چیف کی تقرری کرانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ بڑی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. مقصد وہی ہے ان کا کہ جناب یہ تقرری جو ہے وہ آنے والی حکومت تک مؤخر کی جائے اور الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد نئی. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے اچھا مینڈیٹ لے کر اگلی حکومت بنائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا اپنا خیال ہے کہ ہم کوئی اچھا مینڈیٹ لے کے اگلی حکومت بنائیں گے تو اس کی تقرری ہم کریں گے. اچھا، جس کی تقرری ہم کریں گے تو حالات ہمارے حق میں ہوں گے، ہم ایک پیج پر ہوں گے. ان کا بالکل یہی موقف ہے اور اسی لیے وہ اس کو مؤخر کرنا چاہ رہے ہیں اگلی حکومت کے قیام تک، جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. کیونکہ اگلے الیکشن تو ہوں گے اگلے سال 2023 کے اگست میں، یعنی طے شدہ شیڈول کے مطابق اگست میں ہونے ہیں. ویسے حکومت جب چاہے ارلی الیکشن کروا سکتی ہے، لیکن پاکستان کی اسمبلی کی مدت جو ہے وہ اگست تک ہے، اور اگست کے بعد جو الیکشن ہوں گے اور نئی حکومت بنے گی تو اس وقت تک تو یہ تقرری ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ نومبر میں ڈیو ہے. نومبر میں یہ آرمی چیف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اناؤنس ہونا ہے کہ جناب اگلے ہمارے سپہ سالار کون ہوں گے. تو یہ تو جو اس وقت حکومت موجود ہے اس کا ثوابدید ہے کہ وہ کس کو مقرر کرتی ہے. نئے آرمی چیف کی تقرری آئین کے مطابق ہونی چاہیے. یہ تمام سیاسی اراکین ہیں، خاص طور پہ حکومتی اراکین ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. بٹی صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پرامن انقلاب کے معاملے کے اوپر. ووٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر پرامن انقلاب آنے دیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا. بٹی صاحب، حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے، کولیڈیڈ حکومت نے، پی ڈی ایم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عام انتخابات اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. تو اس وقت پھر عمران خان صاحب کون سے بڑے نقصان کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں کہ کون سا گیم جو ہے وہ عمران خان صاحب جو جب سے مطلب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے ہیں اس وقت سے یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں پاکستان کو اور پاکستانی پارٹیوں کو اور موجودہ حکومت کو کہ ہم فلاں کر دیں گے، ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، ہم پاکستان بند کر دیں گے، ہم سری لنکا بنا دیں گے اور جلاؤ گلاؤ کریں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے اور ہم تو اس کو تباہ کر دیں گے. تو یہ مطلب یہ ایک آج کی بات نہیں ہے، یہ اپریل سے کہتے آ رہے ہیں اور 25 مئی کو بھی یہی سوچ کر انہوں نے یہ کال دی تھی. لیکن بدقسمتی سے ان کی کال پر لوگ نہیں نکلے تھے اور ان کا شو بڑی بری طرح سے فلاپ ہوا تھا. تو یہ اصل میں اب چاہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کراؤ ورنہ برا ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم فساد کریں گے، ہم جلاؤ گراؤ اور شہر بند کریں گے تو پاکستان کو مزید جو ہے وہ معاشی نقصان ہوگا اور افراتفری ہوگی.
تو یہ تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا تھا. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ اپریل میں پاکستان کے پاس ریزرو ختم ہو رہے تھے اور ہمارے ریزرو اس سطح پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں انٹرنیشنل لیول کی ایل سی وغیرہ نہیں کھولی جا رہی تھی, کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی ہمارے امپورٹرز کو. اور یہ جو سری لنکا بنانے والی بات ہے وہ بھی انہوں نے ہی کی تھی, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو انہوں نے ختم کیا تھا, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو رکوانے کے لیے انہوں نے لیٹر لکھوائے تھے. تو یہ بڑی صاحب میں اپنا سوال بالکل یہیں پہ اپنا سوال میں اگلا ایڈ کروں گا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی تباہی سے جو ہے وہ دوچار ہے. دوسری جانب معیشت جو ہے وہ ابھی بھی سنبھل میں نہیں آ رہی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام تو بحال ہو چکا ہے, قسط بھی آ چکی ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ پیٹرول اور روپیہ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو پایا ہے. عمران خان صاحب کو یہ سب نظر آ رہا ہے, ساتھ ہی ان کے اپنے دور حکومت کے اندر کورونا جیسی بڑی وبا کا پاکستان نے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. ان کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ حکومت کن کرائسس کے اندر آتی ہے جب ایسے حالات ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ان کے سامنے پوری صورتحال ہے, اس کے باوجود بھی یہ جو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, حالانکہ حکومت جو ہے وہ حالات سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے, ملاقاتیں کر رہی ہے, سیاستدان جو ہے اپنی اپنی اسٹریٹجیز پیش کر رہے ہیں, لیکن الیکشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. تو بڑی صاحب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ میرے دور حکومت میں کرونا نے ہماری حکومت کو متاثر کیا تھا, اس وقت کے حالات موجودہ شہباز شریف کی حکومت کو متاثر کر رہے ہیں, تو ابھی الیکشن کا مطالبہ کرنا سرے سے درست نہیں ہے. تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو ایک عام شہری, عام پاکستانی جو آسانی سے سمجھ پا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پولیٹیشین نہیں ہے. میں سیدھا بتا رہا ہوں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہیں, اور یہ اگر سیاستدان ہوتے اور ان کو سیاست کی یا معیشت کی سوجھ بوجھ ہوتی, سمجھ بوجھ ہوتی, تو یہ اس طرح کی بات بالکل نہیں کرتے. کیونکہ آپ کے پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب میں ڈوب چکا ہے. 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں پاکستان کے, 4 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے گھر جو ہیں وہ گر چکے ہیں, ان کے مویشی بہہ گئے ہیں, اور ان کے مال اسباب جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے محروم ہو چکے ہیں, تعلیم سے, اور وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری الیکشن کروایا جائے, کیا یہ فیزیبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں کہ آپ کی کتنی کانسٹیچوئنسیز جو ہے وہ زیر آب ہیں, آپ کی کتنی کانسٹیچوئنسیز میں جو ہیں وہ آپ کے پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ پانی میں بھرے ہوئے ہیں, اور آپ کے کتنے پولنگ اسٹیشن میں جو ووٹ ڈالنے والے ووٹر ہیں وہ در بدر ہو کر گھوم رہے ہیں, وہ دوسرے شہروں میں جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں. کانسٹیچوئنسیز میں تو ووٹر ہی نہیں ہیں, وہ پولنگ اسٹیشن ہی زیر آب ہیں, اور وہ علاقے ہی ڈوبے ہوئے ہیں. 4 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. آپ کس ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, ان کی جانوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ ملک جو ہے وہ کتنا حصہ ڈوب گیا ہے, اور کتنی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اور ملک میں غذائی بحران کا سامنا ہے. ہمیں سبزیاں ہماری جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, ہمیں غلے کی قلت کا سامنا ہے. عمران خان معیشت دان نہیں ہے, سیاست دان نہیں ہے, وہ صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں. ارے بھائی الیکشن کروائے جائیں تو 2 اسمبلیوں میں تو آپ بیٹھے ہیں, پنجاب اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں, کے پی کے اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں. ہم فوری ان کو توڑیں اور اس کو تحلیل کر کے آپ الیکشن میں جائیں. قومی اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی. جب صوبائی اسمبلی صوبائی حکومتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر تو شہباز شریف صاحب جو ہے صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ جائیں گے, تو وہ الیکشن کروائیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں کروا رہے, آپ صرف دباؤ ڈال رہے ہیں, آپ بیان بازی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ کتنی بڑی آفت میں مبتلا ہیں. دنیا بھر کے ادارے جو ہیں وہ یہاں وہ بھیج رہے ہیں, امدادیں بھیج رہے ہیں, اور آپ الیکشن کے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح امداد کی ہے سیلاب متاثرین کی, وہ میڈیا تو گواہ ہے, وہ تو دکھا رہا ہے کہ آپ 2 ٹرکوں کا سامان 20 ٹرکوں میں ڈال کر گئے, اور لوگ پیچھے بھاگتے رہ گئے, اور آپ ٹرک بگا کے لے گئے. آپ کی تو یہ حالت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے اسمبلی کے حلقے جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں, وہاں فیزیبل ہی نہیں ہے. اگلے 6 مہینے میں جب پانی فارغ ہوگا, وہ زمین خشک ہوگی اور بحالی ہوگی, وہ بلڈنگ بحال ہوگی, وہ اسکول پولنگ اسٹیشن بحال ہوں گے, ووٹر لسٹوں کے وہ ووٹر اپنے قیام گاہوں پر آئیں گے تو ووٹ ڈالیں گے. بھائی کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ اب اس کو جسٹیفائی کیسے کرو گا؟ 4 کروڑ لوگوں کو چھوڑ کر آپ ووٹ کرانا چاہتے ہیں؟ ووٹ کے تو ویسے آئینی طور پر ابھی 1 سال باقی ہے.
اسمبلی کی مدت میں 1 سال باقی ہے یار, اگلے اگست میں یہ اسمبلی پوری ہوگی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کرائے جائیں ان حالات میں. تو یہ صرف اور صرف دوغلا پن ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے, ایک حربہ ہے, ورنہ نہ تو یہ فیزیبل ہے اور نہ ہی ایسا ان حالات میں ممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پہلی ترجیح جو ہے سیاستدانوں کی اس وقت ان مصیبت زدہ لوگوں کی بحالی ہونی چاہیے جو بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں, جن کے روزگار ختم ہو گئے ہیں اور ان کی جانے کو خطرہ ہے. آج ہی کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کے فنڈ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد ایک بہت بڑی بیماریوں کی وبا آنے والی ہے اور وہ سیلاب متاثرین ان وباؤں کا شکار ہوں گے, مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور پاکستان کے صحت کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان کو سنبھال سکے. تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ لیڈر کہلاتے ہیں تو آپ کو لیڈر والی بات کرنی چاہیے. آپ کو عوام کا درد رکھنا چاہیے اور عوام کا خیال رکھنا چاہیے. آپ صرف ایک رٹ نہ لگائیں کہ جناب بس فوری الیکشن کروائے جائیں. یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن کیسے ہوں گے. وہ کون لوگ آ کر, فرشتے تو نہیں آ کے کروائیں گے نا, وہی لوگ کروائیں گے جو یہاں ملازم ہوتے ہیں مقامی سطح پر. مقامی سطح پر جو آفیسر ہوتے ہیں جو اس الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں وہ لوگ تو بے گھر ہو چکے ہیں. کیسے آپ الیکشن کریں گے؟ تو یعنی کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایک لیڈر کے طور پہ, حالانکہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے حقیقت پسندانہ سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے ہمدردی کرنی چاہیے جو ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آپ لیڈر کہلاتے ہیں تو آپ کو لیڈر بن کر دکھانا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور ریہیبلیٹیشن کے اور بحالی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور بلکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب آپ کی کال پر کروڑوں ڈالر جو ہے وہ آتے ہیں تو آپ منگوائیں, ان کی بحالی کے لیے بندوبست کریں, ان کو گھر بنا کے دیں, ان کو روزگار کے ذرائع بنا کے دیں, بچوں کی تعلیم کے لیے بندوبست کریں. یہ کام کریں آپ. الیکشن بھی ہو جائیں گے اور آپ بھی ضرور حصہ لیجیے گا. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, دا کنکلوژن آف ٹوڈیز شو کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, الیکشن کروانا سرے سے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سیلابی صورتحال ہے, لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں, ساتھ ہی جو ہے معیشت ابھی بھی جو ہے وہ مستحکم نہیں دکھائی دیتی ہے. اس وقت صرف پریشر کریٹ کرنا حکومت کے اوپر کہ الیکشن کروائے جائیں, یہ ایک غیر مناسب مطالبہ ہے. تمام شہریوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے اور اس وقت ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سیاسی رکن کو پاکستان کی جو عوام ہے جو بے گھر ہو چکی ہے ان کی مدد کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے اپنے اقتدار کے لیے الیکشن کا مطالبہ کرنا چاہیے. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے